الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے معنی تو ہم نے پڑھ لیے اور الحمد للہ کے معنی بھی پڑھ لیے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ اس کو نماز کے اندر پڑھنا ہے جو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومن کی معراج ہے۔ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم یہ جملہ کہتے ہیں رب العالمین، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا رب کے ایک معنی ہوتے ہیں مالک اور آقا۔ ہم کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو مالک اور آقا ہے، میری بھی اور سارے جہانوں کی بھی۔ میرا اور میرے رب کا تعلق ایک مالک اور غلام جیسا ہے، ایک آقا اور غلام جیسا ہے۔ بات یہ ہے کہ شاید یہ جملہ کہہ کر میں آگے چل پڑوں تو معنی سمجھ نہ آ سکیں، کیونکہ آپ نے غلام دیکھے نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کوئی مالک ہوتا ہے اور اس کا ملازم ہوتا ہے۔ ملازم نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے مالک کے پاس چند پیسوں کے عوض چند گھنٹوں کے لیے مستعار دے رکھا ہوتا ہے، جبکہ غلام پورے کا پورا مالک کا ہوتا ہے۔ اس کی صرف صلاحیتیں نہیں، سارے کا سارا وہ غلام اپنے مالک اور آقا کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتا ہے، اس کے اندر تصرف کا پورا حق ہوتا ہے۔ اسے غلام اسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بات جب یہ کہتا ہوں کہ رب العالمین، اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کسی صاحب کے پاس ملازمت کے لیے چلے جائیں، وہ مالک کہے کہ میں تمہیں اپنا ملازم تو رکھتا ہوں تمہاری اس درخواست پر، کل صبح 9 بجے میرے آفس میں آنا، آفس میں آ کر یہ اور یہ اور یہ کام کرنا، پھر اس کے بعد دوبارہ میرے آفس میں آنا، میرے کمرے میں آنا اور وہاں پر مجھ سے کچھ انسٹرکشنز لے لینا، پھر کچھ کام تمہیں دوں گا، وہ انسٹرکشنز کے مطابق ان کاموں کو کر لینا، اور جب چھٹی کا وقت ہو تو میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا۔ ان میں سے کچھ پیسے وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوں گے، وہ تم رکھ لینا، کچھ میرے اور ملازم ہیں، ان کو جا کے وہ پیسے تم بانٹ دینا، جیسے جیسے اور جتنے جتنے میں کہہ دوں اتنے اتنے انہیں دے دینا۔ اگلے دن آپ ملازمت پہ آنے لگیں، 9 بج جائیں، آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوں کہ اٹھو ملازمت پہ نہیں جانا، اور آپ کے مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا رحم دل ہے، مالک بڑا عمدہ ہے، مالک مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کوئی نہیں کچھ دیر چلا جاؤں گا۔ دیر کے بعد 9 کا وقت تھا، اب 10-11 بجے گئے، مالک میں حاضر ہوں۔ یہ مالک کے پاس آپ لیٹ پہنچے ہیں، کتنے دن مالک یہ برداشت کرے گا؟ 2 4 6 8 دن 15 دن، عادی ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ موقع دیتا جائے گا۔ وہ کہے کہ یہ کام کریں، آپ کام تو نہ کریں، وہ برداشت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کچھ دنوں تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کام پھر بھی نہ کریں۔ شام کو جب آپ مالک کے پاس جائیں اور مالک آپ کو پیسے دے دے کہ یہ پیسے کچھ تمہارے ہیں، کچھ میرے دوسرے ملازم ہیں، ان کو جا کے اتنے اتنے پیسے دے دینا، اور ان کی تعداد بھی بتا دے، تم نے کتنے رکھنے ہیں وہ بھی بتا دے، آپ وہ پیسے خود رکھ لیں۔
تھوڑے بہت کسی کو بھی دے دیں، سارے کے سارے باقی پیسے خود ہڑپ کر جائیں، مالک کتنے دن آپ کو یہ برداشت کر لے گا اس بے ایمانی کو کرتے ہوئے؟ اس ملازم کو کیا اپنی ملازمت میں رہنے دے گا؟ مہینہ بھر تلاش، فرض کیجئے وہ معاف کرتا ہے، مہینے کے آخر پہ اسے یہ پتا چلے کہ میرے پاس آتا ضرور ہے، مجھ سے پیسے ضرور لے جاتا ہے، خود کھا جاتا ہے، جن کو میں کہتا ہوں ان کو تھوڑے بہت دے کر باقی سارے ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن یہ سارا وقت جو ہے فارغ بھی نہیں رہتا، کسی اور کے کام کرتا ہے۔ وہ جو ساتھ دوسری فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ جو مقابل پہ فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا کام کرتا ہے، تو کیا مالک اس کو اپنا ملازم رکھے گا یا ملازمت سے نکال دے گا؟ جی بالکل ٹھیک۔ ہم اپنے اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے پورے غلام ہیں، پورا جسم اس کا ہے، اسی کا عطا ہے، میری صلاحیتیں بھی، میرا مال بھی دراصل اسی کا عطا ہے۔ وہ مالک اور آقا وہ بلا کر کہتا ہے کہ اتنے بجے نماز کے لیے میرے دربار میں آنا، ہم کہتے ہیں اچھا آ جاتا ہوں، ذرا ٹھہر کے آ جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام کرو، میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں، میں یہ اور یہ اور یہ کام کر رہا ہوں، میں بہانے لگاتا ہوں، نہیں میں اس کام کو کرتا۔ وہ مجھے مال دیتا ہے کہ یہ مال، اس میں سے اتنا مال تو نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رکھنا ہے، اتنا اپنی غریب بہن اور بھائی کے لیے رکھنا ہے، اتنا مال تم نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے اندر جو مساکین ہیں ان کو دینا ہے، اتنا تمہارے محلے کے اندر جو غریب لوگ ہیں یہ ان کا حصہ ہے۔ وہ سارا حصہ ہم ہڑپ کر جائیں اور مراد ساری کی ساری اس سے لے لیں، صلاحیتیں ساری کی ساری اس سے لے لیں، اور پھر کہیں کہ یہ مال تو میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کمایا ہے، اس کے دیے ہوئے مال کے بارے میں، اور اسے آرام سے ہڑپ کر جائیں اور مالک کے کہنے پہ نہ لگائیں، کیا مالک ہمیں اپنا غلام مان لے گا؟ وہ پھر صرف میرا مالک تو نہیں ہے، وہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں نے اس کا کہنا ماننا تھا، اور سارے جہان تو مان رہے ہیں، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کوئی بھی سرتابی نہیں کرتا، سب اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کو جو جو کام دیا گیا ہے وہ تسلسل سے کرتا جا رہا ہے۔ اگر سورج کو حکم دیا ہے کہ تم نے حرارت کو بانٹنا ہے، تو اس نے کبھی نہیں کہا جل جل کے تھک گیا ہوں، آج نہیں بانٹ سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کبھی اس نے بہانہ نہیں کیا۔ جس ٹائم پہ سورج کو نکلنا ہے، جس ٹائم پہ اس نے غروب ہونا ہے، جو اس کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اس کی سرتابی وہ کرتا ہی نہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اور جن ہی ایسا غداری کرنے والا مادہ رکھتا ہے کہ یہ شخص، یہ انسان اور جن اپنے مالک کو مالک ماننے کے باوجود اپنے آپ کو اس کا غلام بنانے کو تیار نہیں ہے۔ مالک کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مالک ہی کی تو مرضی چلنی ہے، مالک کے علاوہ تو کسی اور کی مرضی چل ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے، امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے غلامی کے معنی ایک غلام سے سیکھے۔ کہتے میں ایک دن پڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، میں نے کوٹ بھی پہن رکھا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک کمبل بھی لے رکھا تھا گرم، سردی لگ رہی تھی، لیکن کچھ اکتاہٹ ہوئی تو پچھلی کھڑکی کھول کے میں نے کھیتوں کی طرف دیکھا تو وہاں پہ ایک غلام کھیتوں میں کام کر رہا تھا، جس نے صرف لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے، کیا تجھے سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگا کہ شیخ میں ایک غلام ہوں۔ کہ مجھے بڑا غصہ آیا،
میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے سوال کیا کیا تجھے سردی نہیں لگتی؟ سوال گندم جواب چنا. میں پوچھتا ہوں سردی نہیں لگتی، تو کہتا میں غلام ہوں. ان کے شیخ محترم، میں نے آپ ہی کی بات کا جواب دیا ہے. میں ایک غلام ہوں. میرے مالک کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سردی لگتی ہے کہ نہیں. میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ اپنے مالک کا حکم آ جائے تو اس کی اطاعت کر لوں. مجھے سردی لگتی ہے یا نہیں لگتی، مجھے کون سے کپڑے دینے ہیں اور کب دینے ہیں، یہ میرے مالک کے سوچنے کا کام ہے، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں. غلامی تو اسے کہتے ہیں. اور ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں. اچھا، فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، لیکن سردی لگتی ہے، بیمار نہ ہو جائیں، میں تو نہیں باہر نکلتا. اچھا، سیٹرڈے نائٹ تھی، رات لیٹ تک تو ہم جاگتے رہے ہیں، صبح اٹھ کر فجر کیسے پڑھیں؟ رات کو فنکشن تھا اور عشاء کی نماز کیسے پڑھیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھ لی. لوگ کیا کہیں گے؟ پردہ کر لیا. لوگ کیا کہیں گے؟ اور میرے کاروبار کا کیا بنے گا اگر میں نے سود کی بنیاد پر نہ کیا تو؟ یہ نفع اور نقصان سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارے مالک کا کام ہے. تم تو غلام ہو، تم نے تو وہ کرنا ہے جو تمہارے مالک نے کہا ہے. لوگوں، میں نے بھی غلامی کے معنی ایک غلام سے سیکھے ہیں. ایاز کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا. غلامی کے اندر ایک تاجور اسے کہنا چاہیے، وہ تاجور ہے غلامیوں میں. محمود غزنوی کا یہ غلام ایسا اپنے مالک اور آقا کو پیارا تھا کہ باقی سب وزراء جلتے تھے. ایک دن سب وزراء اکٹھے ہو کے آگے، انہوں نے آ کر کہا کہ شہنشاہ معظم، ہم سب آپ کے وزراء با تدبیر، آپ کے حکم پر جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم وہ کرتے، لیکن ساری محبتیں اس غلام کے لیے. بات سمجھ نہیں آ سکی. آقا آج سمجھا دیجئے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا، کسی دن میں یہ بات سمجھا دوں گا. انہوں نے کہا حضور ہم سب کٹھے ہو کے آگے. 6 ہی تو ان کے منسٹر تھے، 6 کے 6 آگے. وہ پاکستان کے شہنشاہ تھوڑے تھے کہ جن کے 70 منسٹر ہوں. 6 منسٹر آگے. انہوں نے آ کر کہا کہ حضور آج سمجھا دیجیے. کہ اچھا. بیت المال کے انچارج کو کہا کہ وہ جو ایک ہیرا میرے بیت المال میں قیمتی ہے وہ ذرا لے آؤ، فلاں ہیرا منگا لیا گیا. کہا ایک پھاوڑا اس کو توڑنے کے لیے تھوڑا بڑا سا وہ بھی منگوا لو. ایک تھوڑا بھی آ گیا. سب سے پہلے بیت المال کے انچارج ہی کو کہا کہ اس تھوڑے کو پکڑو اور ہیرے کے اوپر زور سے مارو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر. وہ کانپ اٹھائے. شہنشاہ معظم، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اتنا قیمتی ہیرا اگر توڑ دیا جائے تو یہ بیت المال کے ساتھ غداری ہو جائے گی. میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ اتنے قیمتی ہیرے کو اپنے ہاتھ سے توڑ دوں، میں تو معذرت چاہتا ہوں. دوسرے کو بلایا گیا. اس پھاوڑے کو پکڑو، اتنے زور سے مارو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. وہ بھی کہنے لگا حضور یہ تو نادر ہیرا ہے، یہ اگر آج ٹوٹ گیا تو پھر کہاں سے ملے گا، یہ تو بڑی آپ کی شان و شوکت کے قابل ہے، یہ تو آپ کے تاج میں لگنے کے قابل ہے، اس کو آپ کے تاج میں جڑنا چاہیے. میں اس کو توڑ کر آپ کی شان و شوکت کے خلاف غداری نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، میں اسے نہیں توڑ سکتا. اس طرح انہوں نے سارے وزراء کو کہا. 6 کے 6 وزراء نے معذرت کر لی. پھر آپ نے ایاز سے کہا ایاز، ہمارا حکم ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو. ایاز نے پھاوڑا پکڑا، اتنے زور سے مارا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سارے وزراء چیخ اٹھے کہ شہنشاہ معظم دیکھا، ہم نہ کہتے تھے بیوقوف کی دوستی ایک دن رنگ لائے گی، کتنا نقصان دے دیا.
یہ ہیرا تو آپ کے تاج میں لگنے کے قابل تھا، یہ ہیرا تو بیت المال کا سب سے قیمتی یہ ہیرا تھا، یہ تو بیت المال سے غداری ہو گئی ہے۔ تو شہنشاہ نے پوچھا ایاز کیا تمہیں پتا کہ ہیرا بہت قیمتی تھا؟ جی ہاں، ابھی یہ سب بتا رہے تھے، ہیرا تو بہت قیمتی ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ میرے تاج میں لگنے کے قابل تھا؟ جی ہاں، آپ کے تاج میں لگتا تو یقیناً خوبصورت لگتا۔ تم نے کیوں توڑا؟ یہ نادر ہیرا اس کے بعد تو مل بھی نہیں سکتا، کیوں توڑا تم نے؟ تو اس نے عرض کی جن کے لیے ہیرا قیمتی تھا انہوں نے ہیرا بچا لیا، میرے لیے میرے مالک اور آقا کا حکم قیمتی ہے، میں نے حکم کو بچایا ہے اور ہیرا توڑا۔ ہم عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں، اگر مالک کا یہ کہنا مان لیا تو ایسا ہو جائے گا، میں نے داڑھی رکھ لی تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، وہ عزت دینے کے لیے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پردہ کر لیا تو سوسائٹی میں کس طرح چل سکیں گے؟ اگر بے ایمانی نہ کریں گے، 2 نمبر کا کاروبار نہ کریں گے، اتنے ٹیکس ہیں ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم ہر لیول کی بے ایمانی کرتے، اپنے آقا کا ہر لیول پہ کہنا توڑتے ہیں، جو اس نے دے رکھا ہے۔ یہ میرے اندر اگر بولنے کی صلاحیت اگر دی ہے تو یہ کیا میری ذاتی ہے یا میرے رب کی دی ہوئی ہے؟ میں اسے روک کے رکھوں گا تو کیا میں غلام کہلانے کا حقدار رہ جاؤں گا؟ اسے مال دیا ہے، وہ مال تو رب کا تھا، وہ کہتا اپنا مال میرے رستے میں لگا دو، میں اسے اپنے ساتھ سمیٹ کر رکھوں۔ جہاں جہاں لگانے کے لیے کہا ہے وہ کہتا اپنے ہی بیوی پہ لگا دے، اپنے ہی بچوں پہ لگا دے، اپنی ہی بہن پہ لگا دے، اپنے ہی بھائی پہ لگا دے، اپنے عزیز پہ لگا دے، اپنے محلے دار پہ لگا دے۔ جس طرح تیری ضرورتیں ہیں اس طرح ان کی بھی ضرورتیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یہ میری عیال ہے، اس میری عیال پہ لگا دے۔ اللہ جن کو پیار کرتے ہیں ان کو تمہارے ہاتھ سے دلوانا چاہتا، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا ہے۔ تو سچ کہیے کہ میں نے یہ رویہ اگر اختیار کیا ہے تو میں نے اپنے مالک کو کیا مالک ماننا ہے؟ مالک تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا کہاں مانا جائے، آقا تو ہوتا ہی ہے وہ جس کا کہاں مانا جائے، غلام تو ہوتا ہی ہے وہ جو کہنا مان لیتا ہے، ویسا کر گزرتا ہے، وہ چونو چران نہیں کرتا، وہ ہیل و حجت نہیں کرتا، وہ تو اپنی سبمیشنز پیش کرتا ہے، وہ تو پورا اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ رب العالمین، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا مالک اور ہم تیرے غلام، تو حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے، جو جو تو کہے گا ویسا کریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا حکم نہ مانے، اس کا کہنا نہ مانے، کہنا ہم غیروں کا مانے، وہ جو دوسری فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ جو شیطان کہتا ہے اس کا کہنا ماننا شروع کر دے، تو کیا مالک یہ ہمیں اپنا غلام مان لے گا؟ قیامت کے روز ہم بھاگ کر جائیں یا رب یا رب یا رب، اے میرے آقا اے میرے مالک، ادھر سے جواب آئے گا، وہ مالک مان لیں گے؟ میں کلمہ پڑھتا تھا، میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام تو وہ ہوتا ہے جو کہنا مانے، کیا تو میرا کہنا مانتا رہا؟ اور قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ کہا جائے گا مجرموں چھانٹ کر الگ ہو جاؤ، مجرم کہا جائے گا اور چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا۔ یا رب کہہ کر پکارنے والوں کو کہوں گا 100، اور جانتے 100 کسے کہتے ہیں؟ کتے کو دھتکارنے کے لیے یہ 100 کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، کتوں کی طرح دھتکار دیے جائیں گے وہ لوگ جو رب کو مالک تو کہتے ہیں، آقا تو کہتے ہیں، لیکن اس کا کہنا نہیں مانتے، آج دھتکار دیے جائیں گے، رب ان کی بات کو سنے گا بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کے ایک معنی ہوتے ہیں مربی، رب کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنے والا۔ میرے اللہ نے ایک انسان کو جب بنایا تو وہ 2 حصوں پر بنایا تھا، ایک اس کا جسم تھا، دوسری اس کی روح تھی۔
جس طرح زمین اور آسمان کی ساری قوتیں لگا کر اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے گھیوں کا ایک گندم کا دانہ اور گھاس کی ایک پتی تک بنانے کے لیے ساری قوتوں کو لگا دیا اور انسان کے لیے یہ کائنات سجا دی اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خزینوں سے بھر دی۔ بیان ہی اس کا دوسرا حصہ جو اس کی روح ہے، اس کی غذا تلقین ہے، اس کی غذا نصیحت ہے، اس کی غذا اللہ نے دینے کے لیے دو طریقے اختیار کیے، ایک اپنا کلام اور دوسرے اپنے انبیاء بھیجے۔ تربیت کے لیے یہ دو ماخذ تھے کہ تم نے اپنی تربیت کرنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کرینے اور سلیقے سیکھنے ہیں، تو ایک کتاب اللہ سے لینا، یہ میرا کلام ہے، اور دوسرے میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، یہ بالکل وہی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہتا جب تک ہم اس پر وحی نہیں کرتے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ تربیت کے لیے قرآن و سنت میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہم یہ اپنے اللہ سے نماز کے اندر وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا، خدا لگتی ہے کہ یہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانوینٹ سکولوں میں جا کر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان سے ان کا دین بھی چھین لیا جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ بہت بڑا بیوروکریٹ بن جائے، بہت بڑا یہ انجینئر بن جائے، بہت بڑا یہ ڈاکٹر بن جائے۔ ہم نے ڈاکٹر اور انجینئر بنوانے کے لیے، یعنی روزی کمانے کے لیے وہ فن سیکھنے کا ماہر تو ہو جائے، چاہے تربیت اس کی ختم ہو جائے۔ اور پھر قرآن و سنت کی تربیت کو چھوڑ دینے کے بعد جانتے ہو کیا ملا آپ کو؟ وہ بچہ جس کی بھاری فیسیں دینے کے لیے ان کانوینٹ سکولوں کی، ان پرائیویٹ اداروں کی، ان مشنری اداروں کی فیسیں دینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کما کر لائے اور کس طرح انہیں دیا، اور جب یہ افسر بن جاتے ہیں پھر رات کو آپ لحاف میں منہ دے دے کر روتے ہیں کہ یہ بچہ جس کے لیے میں نے اتنی مصیبتیں کی آج مجھے دھتکارتا ہے، آج مجھے ڈانٹتا ہے، آج میری عزت نہیں کرتا۔ آپ نے جس طرح کی اس کی تربیت کی تھی وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے۔ وہ یورپ اور امریکہ کے سلوک کے اندر پلنے والا بچہ کیا ویسا نہ کرے کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو وہ بوڑھوں کے ایک گھر کے اندر آرام سے کہتے ہیں تم یہاں رہو، ہمارے گھر آتے ہو، کھانستے ہو اور میرے بچوں کو تم بیمار کرتے ہو، تم بات بات پہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، ہماری زندگی اجیرن کر دیتے ہو، تم ہمارے گھر نہ آیا کرو، وہیں پر رہا کرو۔ اور وہ کبھی بیمار ہو جائے اور اولڈ ہوم والے اگر کبھی فون کر دیں کہ آپ کے والد بیمار ہیں تو ٹھیک ہے دوائیاں دے دو، ہم اس کا بل دے دیں گے۔ اور یہ بھی جو اچھا بچہ وہاں کا وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے والد والدہ مر گئے، کہتا ہے دفنا دو، اس کا بل آ جائے گا تمہیں۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے ہاں ایسا ہو جائے؟ آپ اپنے بچے کو ڈانٹنے لگے جس طرح وہ کہتا ہے مام اب مجھے ڈانٹا تو پولیس کو کال کر لوں گا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس کو کال کر لیا جائے؟ یہ تربیت تو آپ دینا چاہتے ہیں؟ ان بچوں کی تربیت کرنا کیا تم پہ فرض نہیں؟ اے ماں اور اے باپ سن، تو اپنے رب کا غلام ہے اور وہ رب تیرا مربی ہے، جو تربیت کا طریقہ اس نے سکھایا ہے وہی اپنے بچے کو سکھا۔ یورپ کی تہذیب سکھائے گا، یورپ کی تربیت اسے ادا کرے گا تو تیری زندگی بھی اجیرن کر دے گا، اور آخرت میں بھی تیرا رب تجھ سے پوچھے گا کہ میں نے امت محمد تیری گود میں رکھی تھی، اے استاد تیری کلاس کے اندر امت محمد آئی تھی، کیا تربیت تو نے میرے اور میرے رسول کے کہنے پر کی تھی کہ غیروں کے کہنے پر کی تھی؟ کس کو مربی مانتا رہا ہے؟ نماز کے اندر تو اللہ کو کہے کہ وہ مربی ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تربیت کبھی اپنے خاندان کے اصولوں پر،
کبھی دنیا کے رسم اور رواج کے مطابق، کبھی غیروں کو خوش کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ کی تربیت کے خلاف تم تیار کر رہے ہو بچوں کو۔ میں پوچھتا ہوں آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز قائم ہو گئی؟ نماز تو بڑی دور کی بات، پوچھتا ہوں ایمان بچ گیا؟ رب کے ایک معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا۔ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اس نماز میں جس کو قائم کرنا ہے کہ اللہ آپ میرے ہی نہیں سارے جہانوں کے بھی پیدا کرنے والے، ان کی پرورش کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ پرورش کرتا ہے، اللہ پالن ہار ہے، یہ آپ مانتے، میرا ہی نہیں سارے جہانوں کا۔ خدا لگتی کہیے کہ جو آدمی رشوت لیتا ہے کیوں لے رہا ہے؟ وہ جو 2 نمبر کاروبار کرتا ہے کیوں کر رہا ہے؟ یار بچوں کو پالنا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہے، بچوں کی تربیت، وہ بچوں کو کھانے کے لیے اچھی غذا دینے کے لیے میں ذرا 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہوں، اچھی رہائش دینے کے لیے کرتا ہوں۔ گویا ان کو پالنا تیرا اللہ نہیں پالتا، اسے تو پالتا ہے۔ پالن والا تو کہتا ہے میں پالتا ہوں، ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی زی روح ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور انسان کہتا ہے یہ تو میرے ذمہ ہے، یہ تو میں نے پالنی ہے اولاد۔ ہاں، اس اولاد کو پالنے کی ذمہ داری تجھے دی گئی ہے، تجھے ڈیوٹی دی گئی ہے کرنے، لیکن یہ سارا کام تو نے نہیں کرنا، تو نے تو اپنی صرف ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اس کے اندر برکت ڈالنا اور تیرے بچوں کے لیے غذا کے لیے مواقع دینا تیرے بس میں ہے۔ تو کہتا ہے میں مزدوری کر لوں گا، وہ طاقت ہی نہ دے تو مزدوری کہاں سے کرے گا؟ میں اپنی ذہانت کے ساتھ پیسے کما لوں گا، وہ ذہنی نہ دے تو کیسے کما لو گے؟ وہ مواقع ہی نہ دے تو کیسے کما لو؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنا جسم بھی پورا رکھتے ہیں اور جو آزمائش کے اندر پڑ گئے ہیں وہ ذہانت بھی پوری رکھتے ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ کہیں پر وہ اپنی سروس بھی ڈھونڈ لے۔ یہ رزق تو سارا کس کے پاس ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے میں پالتا ہوں۔ اگر انسان کی اپنی کاوش کے بس کے میں ہوتا کہ وہ اپنے لیے رزق تلاش کر سکے، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھوری بازار اور انارکلی میں بیٹھا ہوا وہ جس کی رالیں ٹپتی ہیں وہ کروڑوں میں کیوں کھیلتا؟ اور وہ جو ذہین اور فتین ہے، وہ جو سب کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہ اپنے اندر قوت بھی رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ترستا کیوں ہے؟ یہ تو کبھی دے کر آزماتا ہے، وہ کبھی چھین کر آزماتا ہے، یہ تو اس کی آزمائش کے سلسلے ہیں، لیکن دینے والی ہستی تو وہ ہے۔ جب اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ میں، دیکھیے وہ پالنے والا کیا زبردست ہے کہ جب انسان کو پالتا ہے، دنیا میں لاتا ہی ہے، بلکہ میں اس کا آغاز یوں کرتا ہوں، جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس پیٹ میں ابھی وہ نطفہ سے وہ لوتھڑا جب بنتا ہے، پھر اس کے اندر 4 ماہ کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے، یہ بڑھتا کیسے ہے؟ کہاں سے غذا لا کے باپ نے دی ہے؟ کہاں سے ماں نے اسے غذا لا کے دی ہے؟ وہ خوراک اسے کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ نے اندر ہی سے نالیاں لگا دی ہیں، وہاں وہ خوراک پہنچائی ہے جو خوراک آج اس بچے کی ضرورت تھی۔ اگر اس کو ذرا سخت غذا دے دی جائے تو وہ نہ پل سکے وہاں پر۔ پرورش کرنے والے کو پتا ہے کہ یہاں پہ کون سی غذا دینی، اور جب یہ یہاں پہ غذا دے لیتا ہے، یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے کے اندر سے، ماں کے جسم کے اندر سے 32 نالیاں لگتی ہیں جو اس کے جسم کے سارے اعضاء کو
تقویت پہنچاتی، اور اس طرح وہ مکمل جب بڑا ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا میں آ جانے کے بعد اس کو ایک خاص غذا کی ضرورت ہے۔ پہلی غذا کی ضرورت نہیں، وہ نالیاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی غذا دینی ہے، اور نئی غذا جو اس کی ضرورت ہے وہ ماں کے چھاتی سے اسے ملتی۔ اور ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، مائیں کہتی ہیں، پنجابی میں بھی کہتی ہیں، میں تنوں 32 تارا نہیں بخشاں گی۔ جانتے یہ 32 دھاریں کیا ہے؟ یہ 32 دھاریں اللہ نے ماں کی چھاتی کے نپل کے اوپر 32 سوراخ کر رکھے۔ یہ 32 سوراخ، ان سے مختلف جگہوں سے آنے والا یہ دودھ 32 نظاموں کو اندر جا کے فیڈ کرتا ہے، جس سے انسان پروان چڑھتا۔ یہ پرورش کرنے والے نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ ماں نے جو خوراک کھائی تھی وہ اندر دودھ بن گیا، اندر دودھ کا کوئی تھیلا ہوگا، اس تھیلے میں سے دودھ آ رہا ہے باہر۔ ماں کے چھاتی کو کہیں سے کاٹ کے دیکھ لیجئے، وہاں سے دودھ نہیں، وہاں سے تو خون ہی نکلتا۔ ایک چھوٹا سا اسفنج رکھا ہے، اس میں سے جب یہ خون وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے، ان 32 سوراخوں کے اندر پہنچتا ہے، تو اس وقت یہ دودھ بنتا ہے۔ یہ فیکٹری کس نے لگا رکھی ہے؟ اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ کس نے بنا کر دے دی تھی؟ یورپ سے آئی تھی، امریکہ نے بنا کر بھیجی ہے، آج اس پر اعتماد کرنے لگ گئے ہو۔ یہ میرے رب نے بنا کر بھیجی۔ اور پھر جتنی مشکل سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جتنی تکلیف سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مائیں اس وقت کہتی ہیں کہ دوبارہ شوہر کے پاس جانا ہی نہیں، لیکن اتنا پیار ماں کے دل میں ڈال دیا کہ اپنی چھاتی سے پالتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ماں کا دودھ نہ پیے جائے اور باہر کے سارے دودھ بھی پی لیے جائیں تو بچہ ویسا صحت مند ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر بیماریوں سے دفاع کا وہ نظام بن ہی نہیں سکتا جو ماں کے دودھ کے پینے کی وجہ سے بنتا۔ پوری سائنس لڑا کے دیکھ لیجیے، میرے اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام، اس نے پرورش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس نے اپنے اندر خود انسان کے اندر یہ نظام بنا دیا۔ کوئی اور ایسا نظام بنا سکتا ہے تو اس کا نام بتا دیجیے کہ وہ پرورش کرنے والا ہم اسے مان لیں۔ پھر یہ پیار کرنے والا ماں اور باپ بچے کے مانگنے سے پہلے ایسا نظام بنا دیا ہے، بچے کو ادھر بھوک لگتی ہے، ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی۔ یہ احساس کس نے اندر پیدا کر دیا؟ یہ اندر الارم کون بجاتا ہے؟ جو بجاتا ہے اس کا نام پرورش کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہو جانے کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس کو ایک دماغ دیا ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس کو خوراک تلاش کرنے کے لیے 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد پر ایک خوبصورت جسم عطا کیا ہے جس کے اندر تلاش کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور کہا کہ میں نے تیری خوراک کو خیابہ میں چھپا دیا ہے، اس چھپی ہوئی چیز کو اب تلاش کر، دماغ کو بھی استعمال کر، ہاتھوں کو بھی استعمال کر، جسم کو بھی استعمال کر۔ یہ استعمال کرے گا تو تیری خوراک نکل آئے گی۔ تو انسان کو تلاش کرنے کے لیے ساری چیزیں دے کر بھیجتا ہے۔ میرا اللہ جو اس قدر اہتمام کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچے کہ جناب وہ نہیں پرورش کرتا، پرورش میرا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اور کوئی کہے جناب اگر تم نے پاکستان میں اللہ کے دین کا نفاذ کیا تو ہم سینکشنز لگا دیں گے، تمہیں بھوکا مار دیں گے۔ خدا لگتی کہیے کوئی بھوکا مار سکتا ہے؟ میرا اللہ پرورش کرنے والا ہو تو کوئی بھوکا مار دے؟ کہاں چلا گیا وہ ایمان؟ نوائے وقت میں حافظ عبدالرشید صاحب ایک کالم لکھا کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک کالم میں نے پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے باغ میں گیا، اس باغ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک درخت سے بلبل اڑتا ہے
وہ درخت کیکر کا ہے، اور کبھی وہ انگور کی بیل پہ آتا ہے، پھر دوبارہ درخت پہ جاتا ہے، پھر انگور کی بیل پر آتا ہے۔ انگور کی بیل پہ آنا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن کیکر کے درخت پر کبھی بلبل کو دیکھا نہیں۔ پریشان ہوئے کہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے۔ کہتے کہ میں قریب جا کے دیکھا، بلبل یہاں سے کچا دانہ توڑتا ہے انگور کی بیل سے، منہ میں لے کر جاتا ہے، اوپر جا کے پھڑپھڑاتا ہے اور اسے پھینک کے واپس آ جاتا ہے۔ کہ میں نے اور قریب ہو کے دیکھا تو نیچے اس درخت کے اوپر ایک اژدہا تھا جس نے اس کو اپنے بلوں میں لے رکھا تھا، اور وہ منہ کھولا ہوا ہے، اس نے یہ ڈائریکٹ اس کے منہ میں گرا رہا۔ میں اس قدرت کو دیکھ کے حیران ہوا۔ قریب جا کے دیکھا تو اس کے بڑے بڑے کانٹے اژدہا کے جسم کے اندر پیوست ہو چکے، وہ اوپر جانا چاہے یا نیچے آنا چاہے تو وہ اس کا جسم چرتا ہے۔ کہتے میں نے ایک ویٹرنری ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے اس کی پرورش کا چونکہ انتظام کرنا تھا، اس کا اہتمام کرنا تھا، اس انتظام کے لیے جب یہ کانٹے جسم کے اندر پیوست ہو گئے ہیں، اس کا جسم زخمی ہو گیا ہے۔ جب سانپ زخمی ہو جائے تو براؤن چونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں اور اسے مار دیتی ہیں۔ اللہ نے ابھی اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے، اس کو اس نے براؤن چونٹیوں سے بھی بچانا ہے اور اس کے خوراک کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹا انگور ہے، جب یہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو سانپ اسے نگل لیتا ہے، تو اس کے خون کے اندر جب شامل ہو جائے تو ایک خاص خوشبو پیدا ہوتی ہے جو خون میں شامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ براؤن کیڑیاں اس کے قریب نہیں جائیں گی۔ اس نے اس وقت تک وہاں پہ رہنا ہے، اس سانپ نے، جب تک نیا موسم نہیں آتا۔ یہ جو سخت کانٹے ہیں، ان کے نیچے سے، ان کے بٹ سے نئے کانٹے نہیں نکلتے۔ وہ جب نئے نکلیں گے تو وہ سبز ہوں گے اور پہلوں کو دھکیل دیں گے۔ جب یہ دھکیلنے کے بعد یہ گر جائیں گے تو اس وقت یہ آزاد ہوگا، تو پھر یہ نکل سکے گا۔ اس وقت تک چونکہ اس کی زندگی باقی ہے، اس کی خوراک کا بھی اللہ نے اہتمام کر رکھا ہے۔ اور جو سانپ کے لیے، اس اژدہا کے لیے اس قدر اہتمام کرتا ہے، لوگوں کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں کرے گا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے جو خاندانی منصوبہ بندی کا سلسلہ کیا ہے وہ تو بچوں کو اچھی طرح پالنے کے لیے کیا ہے۔ پالتا تو ہے یا تیرا رب؟ جو رب تجھے دے سکتا ہے، کیا تیری اولاد کو نہ دے سکے گا؟ کیا تیری اولاد کے لیے اس کے خزانے میں کمی آ گئی ہے؟ تیری اولاد کو نہ پال سکے گا؟ اور جب اس نے خصوصاً حکم دے رکھا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، یہ اس کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، پرورش کرنے والے کا حکم ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم پوری کریں گے۔ اور ہم انسان کہتے ہیں کہ اللہ تیری ذمہ داری بے شک تو کہتا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، یہ تو ہم کریں گے۔ عجیب انسان واقعہ ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دعوت لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری، اور بچوں کو پالنا میری ذمہ داری۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل اس کے حق کہ بچوں کو ہم خود پالیں گے، اور دعوت، دین کی دعوت تو خود دے دے۔ ہم دین کی دعوت نہیں دیتے، الٹا کام چلاتے۔ خدا لگتی کہ یہ جو انسان کو ایک گندم کا دانہ، کبھی غور کیا کس طرح پیدا ہوتا؟ جب گندم کو زمین میں بوتے ہیں تو اللہ پورے زمین کی قوتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ بیج بویا ہے، اب اس بیج کو ہم نے اس کو کھلانا ہے، 70 دانے بنانے ہیں، 700 دانے بنانے ہیں، اس کو بڑھانا ہے۔ اس گندم کے دانے کو اگانے کے لیے زمین اللہ کے حکم سے اپنی پوری قوتیں کھپا دیتی ہے۔ اب اس کو پانی چاہیے، اور پانی دینے کے لیے دیکھیے میرے اللہ نے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ اس جگہ اگر پانی نہیں ہے تو جس جگہ پانی موجود ہے، اپنے سورج کو کہتا ہے کہ سورج
میرے بندے نے فلاں جگہ پر بیج لگایا ہے، اس کو پانی چاہیے، اپنی تمازت کے ساتھ وہاں سے بھاپ کو اٹھا، پانی کو اٹھا، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ پانی بھاری ہو گیا ہے، اس کے اندر پانی بھاری ہو کے اسے میں نے فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں اور اس پانی کو بادلوں کی صورت میں دکھیلتی ہوئی وہاں لے آتی ہیں اور وہاں لا کے اسے ٹھنڈا کرتی ہیں، اور جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں جگہوں پر، کسی ایک جگہ سے پہلے وہاں جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہاں پہ خلا کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہوا کا دباؤ کم کر دیا جاتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے وہ ساری اللہ کے حکم سے فرشتے ہواؤں کو وہاں لے آتے ہیں، وہاں کے ٹھنڈا کر کے وہاں پہ برسا دیتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر پانی اترتا ہے اور کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گندم کا دانہ کونپل کو نکالتا ہے، اور کونپل کو نکال کے دھرتی کا سینہ پھاڑتا ہوا باہر نکل آتا ہے۔ حالانکہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ وہ اس کے بس میں نہیں ہے، ایک چھوٹا سا تنکا اوپر رکھ دیں تو وہ نیچے دب جائے، لیکن وہ دھرتی کا سینہ پھاڑ دیتا ہے۔ کون یہ اسے قوت دے رہا ہے؟ پھر یہ بڑھتا ہے تو آسمان کو اوپر سورج کو حکم دے دیا گیا کہ سورج اس کے اندر تو نے اپنی شعاعیں ڈالنی، یہ شعاعیں زیادہ نہ ہو کہیں جل جائے، اتنی شعاعیں ڈالنا کہ یہ پکنے لگے اور بڑھ جائے، لیکن سورج کی شعاعیں ڈالنے سے اس کے اندر جو کلوروفل پیدا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، گندم کڑوی ہوگی تو میرا بندہ نہیں کھا سکے گا۔ چاند کو کہتے ہیں کہ اس کی شعاعیں لے کر اپنے پاس سے منعکس کر کے یہاں پہ ڈال دینا، وہاں سے شعاعیں منطف ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پڑتی ہیں، اور جب اس کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ کڑوا پھر میٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنی ہی پڑتی ہیں جتنا اسے میٹھا ہونا چاہیے تاکہ انسان اسے کھا سکے۔ گویا زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فرشتے سارے مل کر ایک گندم کا دانہ اگانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ رب کے حکم سے اس بندے کے لیے۔ اللہ تو اتنا بڑا اہتمام کر دے اس کے لیے، اور یہ کہ میرا پرورش کرنے والا کوئی نہیں۔ نماز میں کہے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کہے کہ میرا پرورش کرنے والا کوئی نہیں، کسی اور کو مان لے، نماز اس کی ہو جائے گی؟ میں پوچھتا ہوں اس کا دین بچ جائے گا؟ وہ حلال حرام کی تمیز اٹھا کر جب وہ کمائی کرتا ہے اور اپنے بچوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے، کیا اس نے پالن ہار کے اوپر یقین رکھا ہے؟ اور کل ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ہم نے ٹائیگر آف ایشیا بننے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف باقاعدہ بینکوں کے اندر مورچے لگا لیے، پھر بھی کہیں کہ ہماری نمازیں ہو گئی۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں خبر گیری کرنے والے کو اور نگہبانی کرنے والے کو، جو لمحے لمحے کی خبر گیری کرتا ہے، مجھے ہر حال میں وہ دیکھتا ہے، میری غربتوں کو بھی دیکھتا ہے، میری مظلومیتوں کو بھی دیکھتا ہے، میری غداریوں کو بھی دیکھتا ہے، میری خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے، میری امانتوں کو بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر چھپے ہوئے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو علیم ہے، ویسے ہی جانتا ہے، لیکن اس نے خبر گیری کے لیے ایک نظام بھی بنا رکھا ہے۔ دو فرشتے ہیں، اور آج کی زبان میں عرض کروں، یہ باقاعدہ ویڈیو کیمرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک ایک حرکات و سکنات کو اور میری سوچ کو بھی، دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی نوٹ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیمرے میرے اور آپ کے نہیں، میرے اللہ کے بنائے ہوئے، یہ میری نگہبانی کر رہے ہیں، جو میری حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے نظام بنا رکھا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب تک یہ موت جو جس کا نام ہے، یہ تو وہ قلعہ ہے جس کے اندر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب تک موت کا وقت معین نہیں آتا، یہ سارا خبر گیری اور ان کا نظام، یہ نگہبانی کا جو نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے، وہ انسان کو خود محفوظ رکھتا ہے۔ تو کوئی دوسرا نقصان پہنچا سکے گا؟ کوئی تورا بورا بنا سکے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کے پیچھے اس کی خبر گیری کرنے والا اور اس کی نگہبانی کرنے والا اس کا اللہ موجود ہے۔ اچھا، اللہ طاقتور ہے یا امریکہ؟ اللہ طاقتور ہے یا ظالم؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تیسرے معنی ہم نے پڑھے تھے فرماروا
हाकिम, मुदब्बिर और मुंतजिम। अगर वो फरमा रवा है तो मेरे ऊपर हुक्म किसका चलना चाहिए? मैं नमाज के अंदर ये अल्लाह से अहद करता हूं कि अल्लाह तू मेरा फरमा रवा है, मेरा ही नहीं सारे जहानों का फरमा रवा है, मेरा ही नहीं सारे जहानों का हाकिम और मुदब्बिर है, तदबीरें करता है, बिगड़ियां बनाता है। ये सारी बिगड़ियां अल्लाह आप बनाते हैं, आपके अलावा कोई नहीं है जो बना सके, ये हम अल्लाह से वादा करते हैं। और मुंतजिम भी है, वो सारे इंतजामात भी मेरे उसने अपने हाथ में ले रखे। ये नमाज के अंदर अब देखिए, मैंने जिस तरह कहा है कि सूरज अपने टाइम पे निकलता है, ये इंतजाम किसने कर रखा है? जमीन की एक गर्दश है, सूरज की अपनी एक गर्दश है, और इस कहकशां की एक गर्दश है। ये कहकशाएं कितनी हैं और कितनी गैलेक्सीज अभी जो डिस्कवर भी नहीं हुई, इन सबका इंतजाम कौन कर रहा है? जो इन सबका इंतजाम कर लेता है, क्या मेरा और मेरे घर का इंतजाम ना कर सकेगा? कहां ईमान चला गया है? ये वो वजह है कि इसको कहा कि हर नमाज के अंदर पढ़ना, हर नमाज नहीं हर रकत के अंदर पढ़ना। तुमने बार बार भूलना है। कभी किसी को मुरब्बी समझोगे, कभी किसी को मालिक और आका कहोगे, कभी किसी को पालनहार कहोगे, कभी किसी को खबरगिरी करने वाला कहोगे। हमें अमेरिका का शेल्टर चाहिए, कहीं हम तन्हा ना रह जाएं। तौहीद तो यह है कि खुदा हशर में कह दे कि दो आलम से खफा मेरे लिए है। कभी किसी को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं, कभी फरमा रवा किसी को कहते हैं, और कभी मालिक और आका और किसी मुंतजिम किसी और को मानते हैं। मुझे बताइए कि इसके साथ क्या आपकी नमाज हो जाएगी? क्या नमाज कायम रह सकेगी? क्या नमाज अपने असरात मुरतब करेगी? क्या नमाज अपने फायद देगी? अगर ये सब कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे पूछता हूं, अगर ये सूरत हाल रहे, 58 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में किसका कानून चल रहा है? क्या ये अल्लाह का कानून है? क्या अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जियां हो रही? अल्लाह की हदूद को संवारने की कोशिशें कहते हैं हम कर रहे हैं, उसमें कुछ कबाहतें हैं जिसको दूर करना है, और हदूद के अंदर तब्दीलियां हाकिम के, मालिक के, आका के हदूद के अंदर। मैं पूछता हूं, अगर ये सारी हरकतें करें तो हमारी नमाज हो जाएगी? नमाज तो एक तरफ रहेगी, ईमान बच गया। आइए मैं और आप आज जब नमाज पढ़ें तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हुए इस पर गौर करें, और फिर नमाज का सलाम फेरने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में देखें कि मैंने मालिक और आका किसको माना है, मैंने मुरब्बी और परवरिश करने वाला किसको कहा है, खबरगिरी और निगहबानी करने वाला किसको माना है, मैंने अपना फरमा रवा, अपने मुल्क का फरमा रवा, इस कायनात का फरमा रवा किसको माना है, और अमलन में किसकी फरमा रवाई में जिंदगी गुजार, किसका फरमान मानता हूं। मां के सामने, बाप के सामने बदतमीजी करते हुए क्या अल्लाह का कहना मैं मान रहा हूं? मुझे और आपको इस पे गौर करना है। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह।